اچھا بھائی، مسلمان امریکہ میں کتنے آزاد ہیں یا نہیں ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے کسی ایسے شخص سے بات ہو سکتی ہے جو نہ صرف خود مسلمان ہے بلکہ اسلام کی تبلیغ بھی کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ حسن الیاس بھائی ہمارے غامدی صاحب کے جاوید احمد غامدی صاحب کے شاگرد ہیں. کافی عرصے سے ان کے ساتھ ہیں، 10-12 سال سے ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. دشمن تو آپ کسی کے بھی نہیں ہے میرے خیال سے. بہت بہت شکریہ حسن بھائی. یہ فیس بک یوٹیوب پہ ہر جگہ آپ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. پہلے تو آپ نے ہمیں وقت دیا. دوسرا کچھ یار 2-4 مذہب اور اس کی آزادی کے حوالے سے، صرف مسلمان نہیں باقی مذاہب کے لوگ یہاں پہ کتنے آزاد ہیں. آپ امریکہ میں رہ کے آپ پورا سینٹر، غامدی سینٹر آپ لوگ چلاتے ہیں، مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں. نہ صرف تبلیغ کرتے ہیں، تنقید کا سامنا ہوتا ہے، تنقید خود بھی کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر اس سوال کو اگر تھوڑا ہائی لائٹ کر لیں کہ یہاں پر رہ کے مسلمان کتنے آزاد ہیں، اگر اس کو بریفلی آپ ایکسپلین کر سکیں. دیکھیے، بطور مسلمان چونکہ میں تجزیہ کر سکتا ہوں ان جگہوں کا جہاں پر میں خود رہ کر آیا ہوں، اور اس سے کمپیریزن میں جب دیکھتا ہوں اور عالمی سطح پہ جو معلومات ملتی ہیں مختلف ملکوں کی، تو اس کے تجزیے کے لحاظ سے اب تک جو ذاتی تجربہ رہا اس میں تو شاید پہلے نمبر پہ ہے امریکہ. حریت فکر کے لحاظ سے، حریت اظہار کے لحاظ سے، فریڈم آف ایکسپریشن. بنیادی وجوہات ہیں اس کی. ہمارے ہاں دنیا بھر میں اس وقت جو آپ کو ممالک نظر آتے ہیں، وہ ظاہری بات ہے پہلے یہ تقسیم نہیں تھی. پہلے بادشاہت ہوتی تھی اور بادشاہت کے اندر تنقید کا، اختلاف رائے کا کوئی سوال نہیں ہوتا تھا. دنیاوی معاملات میں بھی اور دین کے بارے میں بھی یہی تھا کہ الناس علی الدین ملوکہم، لوگ بھی بادشاہوں کے مذہب پر ہی ہوتے ہیں. لیکن دنیا میں ایک بڑی تبدیلی رونما ہوئی دوسری عالمی جنگ کے بعد، اور ہم نے دیکھا کہ نیشن اسٹیٹ کے اصول پہ ملکوں کی جغرافیائی حدود بندی ہوئی. تو اس کے بعد یہ سارے تصورات ابھر کے سامنے آنے لگے کہ ایک خطہ ارض میں جب لوگ رہتے ہیں، وہ مختلف الخیال بھی ہوں گے، نسل بھی مختلف ہو سکتی ہے، مذہب بھی، رنگ بھی، زبان بھی. تو اب کیا کریں؟ تو اس کے لیے جو پیکٹ بنائے گئے مختلف دساتیر کی صورت میں ہمارے وہ سامنے بھی آتے ہیں، اس کو شعوری طور پہ کتنے ملکوں نے اپنایا ہے، یہ ایک بڑی مارکت الآراء بحث ہے. ہم ملیشیا میں رہے بڑے عرصے تک، نیشن اسٹیٹ کے اصول پہ وہ ملک بنا ہے، لیکن وہاں پر آپ کو اس طرح کی آزادی نہیں ہے، خود مسلمانوں کو آزادی نہیں ہے. آپ بطور امیگرینٹ وہاں پر جا کر اگر آباد بھی ہونا چاہیں تو آپ مذہب کے اوپر گفتگو نہیں کر سکتے. لیکن امریکہ جو ہے وہ دنیا کی تاریخ میں ایک بہت ہی منفرد مثال ہے. یعنی دنیا بھر کے اندر پچھلی پوری تاریخ میں جو تجربات ہوئے ہیں استعمار کے، غلبے کے، تفوق کے، برتری کے، لوگوں کے اوپر چیزیں کو ٹھونسنے اور نافذ کرنے کے، اس کا ایک رد عمل ہے امریکہ. یہاں پر وہ لوگ شروع میں آ کر یورپ سے آباد ہوئے جو خود اسی پرسیکیوشن کا نشانہ بنے رہے. تو امریکہ میں ہر سطح پر وہ آپ امیگریشن سے لے کر جب آپ یہاں رہنا شروع کرتے ہیں، یہاں کے سرکاری معاملات کو دیکھتے ہیں، یہاں پر آپ کا اسٹیٹ افیئر سے تعلق ہوتا ہے، آپ کا پبلک افیئر سے تعلق ہوتا ہے، تو ہر جگہ پہ آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فریڈم ہی وہ قدر ہے جس کے ارد گرد یہ پورا ملک، اس کا نظام، اس کے لوگ، ان کے رویے یہ ایوالو کرتے ہیں. تو بنیادی قدر امریکہ میں مسلمان کتنے آزاد ہیں، آپ اس سے اس کا اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ جب یہاں پر آئے تو ہم تو یہ بتا کر آئے کہ جی ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام کرتے ہیں اور اسلام ہی کو اپنا نظریہ، آدرش اور نصب العین اور ہدف مانتے ہیں. لیکن یہ جاننے کے باوجود اگر ہمیں نہیں، پوری دنیا سے لوگ یہاں پر آ رہے ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، مسجدیں ہیں، ان کو ویلکم کیا جا رہا ہوتا ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ ان مسجدوں کو سپورٹ کرتے ہیں، سرکار ان کو سپورٹ کرتی ہے. اور جو بڑے یہاں پر ادارے ہیں، اگر ان کا کوئی ملازم کسی مسجد کو چندہ دیتا ہے تو وہی فیس بک اور یوٹیوب اور مائکروسافٹ اتنا ہی میچ کر کے دے رہی ہوتی ہے. تو پوری کی پوری سوسائٹی اور سوشل فیبرک اس گرد جمع ہوا ہے کہ سوچنے کی آزادی، اظہار کی آزادی، فکر کی آزادی، چیزوں کو برتنے کی آزادی، اور اسی آزادی سے ان کی ترقی کا رستہ کھلتا ہے. Correct me if I'm wrong, this is my personal opinion. Maybe مجھے شاید اتنی نالج نہ ہو ہسٹری، اسلامک ہسٹری جتنی آپ کو ہے، بٹ مجھے لگتا ہے کہ مسلمان جو ہیں آج کی دنیا میں جتنے امریکہ میں آزاد ہیں، مجھے تو لگتا ہے کسی مسلم دنیا میں بھی آزاد نہیں ہے، اور نہ صرف آج کی دنیا میں، تاریخ میں بھی. Is that right? کسی حد تک آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور کو اگر آپ نکال کے اس کے بعد کے ادوار کا جائزہ لیں تو وہ دنیا میں، جیسے کہ میں نے عرض کیا، غلبے کی نفسیات کا دور ہے. لوگ قبضہ کرتے ہیں، بادشاہت ہے، وہ ان کی پھر سلطنت بن جاتی ہے. تو جو رشتہ ہے سرکار کا اپنے بندوں سے، وہ حاکم کا محکوم سے ہے، وہ جیسے مالک کا رعایا سے ہوتا ہے. یہاں پر ایسا نہیں ہے. تو اب یہ اس آزادی کو لے کر، آزادی تو ٹھیک ہے نا، ہمارے یہاں تو ایک بہت
ہمارے یہاں کیا پوری دنیا میں معاشروں میں آزادی کا لفظ سن کے کہ انسان کو مکمل آزادی دے دی جائے تو اینٹینا کھڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کے، یار یہ تو کوئی برا ہی کام ہونے والا ہے. جب یہ آزاد ہیں یہاں پہ مسلمان، تو اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کس طرح کی لائف گزارتے ہیں؟ اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ از اٹ اے گڈ تھنگ، از اٹ اے بیڈ تھنگ، ہاؤ ڈز اٹ پلے آؤٹ؟ دیکھیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ میں کسی سوسائٹی کا حصہ بنتا ہوں، میں ریاست میں آتا ہوں تو وہ ایک ہی وجہ سے آتا ہوں، وہ یہ کہ میرے حقوق کا تحفظ ہو، میری جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہ ہو، میرے کسی مقصد کی تلفی نہ ہو. تو سوسائٹی کے اندر جب میں آتا ہوں تو سوسائٹی نے تو مجھے آزادی دینی ہے، اور جو کچھ میرے اوپر قدغن لگائی جائے گی ریاست کی طرف سے، سماج کی طرف سے، وہ انہی دو پہلوؤں سے ہوگی کہ میرا کوئی ایکٹ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا مرتکب ہو رہا ہے یا کسی کا کوئی ایکٹ میرے ساتھ مرتکب ہو رہا ہے. تو یہاں پر تو ایبسولوٹ فریڈم ہم لیں گے اور یہی ہمارا حق ہے. ہم پر جب کوئی قانون سازی کی جائے گی تو ہم اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس کی بنیادیں کیا ہیں. لیکن جہاں تک میرے دینی نظریات کا تعلق ہے تو وہاں پر ایک اور رشتہ سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ میں نے اپنے ورلڈ ویو میں ایک چیز کو ڈسکور کر لیا. میں مانتا ہوں ایک خالق موجود ہے، میں مانتا ہوں اللہ تعالیٰ اس دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. تو وہاں پر تو میں اپنی ساری آزادی کو سرنڈر کر دیتا ہوں اس کے آگے. جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو اب میرا جسم، میری مرضی، میری فکر، میری نفسیات، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد میرا خالق ہے، اور وہ خالق یہ کہتا ہے کہ بھئی جو کچھ میں تم سے مطالبہ کروں گا تمہاری فطرت کے خلاف نہیں ہوگا. اور وہ خالق یہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے دنیا میں تمہیں بھیجا ہے، ارادے اختیار کی آزادی دی ہے، کوئی قدغن میں نہیں لگانا چاہتا، اس لیے کہ اگر میں قدغن لگا دوں تو میرا مشن ہی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اما شاکرن و اما کفورا، چاہے شکر ادا کرو چاہے تم کفر اختیار کرو، تمہیں آزادی ہے، میں نے رستہ کھول دیا ہے. اب اس آزادی کو میں استعمال کرتا ہوں، یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے. تو بطور مسلمان یہ تو بہترین انتخاب ہے امریکہ آپ کے اس اخروی امتحان کے اندر نجات کا. وجہ یہ ہے کہ باقی جگہوں پر تو میرے اوپر مذہب مسلط کیا جاتا ہے جس کو میں نے آزادی سے اختیار کرنا تھا، تو وہ مذہب تو میرے امتحان میں مجھے کامیابی دلائی نہیں سکتا. یعنی مجھے اگر یہ پتا ہو کہ میں نے نماز نہیں پڑھی تو لوگ جوتے ماریں گے، تو آپ یہ بتائیے کہ تب اس خوف سے اگر میں نماز پڑھوں گا تو وہ نماز اللہ کو چاہیے، پرسنل رسپانسبلٹی نہیں ہوگی نا اس میں. ایگزیکٹلی. تو یہاں پر کیا ہے، یہاں پر آزادی ہے، یہاں کوئی آپ کو جج نہیں کر رہا بطور مسلمان کہ آپ نکل رہے ہیں، آپ کا اختیار ہے، آپ کا امتحان ہے. آزادی سے سب کچھ کر رہے ہیں، اپنے چوائس سے کر رہے ہیں. سو دیٹس اے گڈ تھنگ. اور پھر چوائس کے بعد اور مختلف معاملات میں جہاں ڈس ایگریمنٹ ہوتے ہیں وہاں بات چیت کے ذریعے یا ڈیبیٹ کے ذریعے جو آپ لوگ کرتے ہیں اس سے جو نتائج سامنے آتے ہیں، آپ یہ مانتے ہیں، وہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ وہ ریزلٹ زیادہ بہتر ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ ریزلٹس کو آپ پہ فورس کیے جائیں. ایگزیکٹلی. سو اچھا، دوسرا آپ یہاں پہ رہتے ہیں، مسلمان کمیونٹی ساری ہیں آپ کے ساتھ. ایک تو آپ جو مختلف مذہبی پہلو پہ غامدی صاحب کے ساتھ اور آپ لوگوں کی ڈسکشنز ہوتی ہیں، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب یہاں کی کمیونٹی سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں تو امریکہ میں جو مسلم کمیونٹی ہے، خاص کر ساؤتھ ایشین کمیونٹی، ان کے کوئی 2-4 پوائنٹ، کوئی بڑے بڑے ٹاپکس کیا آپ کے سامنے دیکھنے میں آتے ہیں مذہب سے ریلیٹڈ یا ڈیلی لائف سٹائل سے ریلیٹڈ جو آپ مذہب کے ذریعے ان کو گائیڈ کرتے ہیں؟ جی ہاں، جو سب سے بڑا کانفلکٹ ہے وہ یہ سامنے آتا ہے کہ یہاں پر جو لوگ منتقل ہوئے ہیں، فرسٹ جنریشن امیگرینٹس ہیں، ان کے بچے یہاں کے بورن اینڈ ریز ہوتے ہیں. اب وہ تو اپنا ایک کلچرل، اپنا ایک ہیریٹیج، اپنا بیک گراؤنڈ، اپنی لینگویج، اپنے مذہبی نظریات، اپنے آدرش لے کے یہاں پر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن بچہ یہاں پیدا ہوا ہے، یہاں کے ملک کو اپنا ملک سمجھتا ہے، یہاں کے لوگوں سے اس کی دوستی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ انٹریکشن ہے. تو جو پہلا کرائسس فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اب اس کو ہم نے کیسے اپنے اسی کلچرل بیک گراؤنڈ کے اندر مسلمان رکھنا ہے، اس سے نہ دور ہو جائے، اس سے نہ دور ہو جائے. اور بہت بڑی تعداد ہے یہاں پر اس طرح بچوں کی جو پھر آئیڈینٹی کرائسس میں جیتے ہیں. یعنی والدین ان کو کپڑے پہنا رہے ہوتے ہیں جمعے پہ لے جانے کے لیے، شلوار قمیض، اور وہ شلوار جب وہ پہنتے ہیں تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جیسے شلوار پہن کے وہ چل رہے ہوتے ہیں ایسے ہی وہ ابا اماں کے نظریات کو لے کر بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا کرائسس ہے یہاں پر. اور یہ کرائسس کو حل کرنے کے لیے ہم لوگوں نے، غامدی صاحب نے بڑا کام کیا ہے اس پہ. آپ یہ دیکھیے، یہ کرائسس مسلمانوں کو تو پیش آ رہا ہے، پاکستانیوں کو پیش آ رہا ہے، لیکن سکھوں کو یہ کرائسس پیش نہیں آ رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو وہ زبان سکھائی ہے جو زبان ان کے کلچر، ان کی تہذیب، ان کا مذہب، ان کے نظریات، ان کی ویلیوز، ہر چیز کو ٹرانسفر کر رہی ہے. یہ جو زبان ہوتی ہے، زبان جب آپ کسی کو سکھا دیتے ہیں تو پھر زبان کے جو اپنے مضامین ہیں
وہ خود بخود اس بچے کی نفسیات پہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ زبان اس بچے کو بڑے لوگوں سے کنیکٹ کرواتی ہے. اب آپ دیکھیں ایک بچہ یہاں کا بورن اینڈ ریز ہو, اس کو مولانا مودودی, ابوالکلام آزاد اور مثال کے طور پہ غامدی صاحب, فیض احمد فیض, غالب ابن انشا کبھی فیسینیٹ نہیں کریں گے. کیوں؟ زبان کامن نہیں ہے. لیکن اگر وہ زبان جانتا ہے تو وہ خود بخود ان سب سے کنیکٹ ہوگا. تو یہاں بڑی دشواری ہوتی ہے پاکستانیوں کو, اور ان کی بڑی کوتاہی ہے اس میں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اپنی زبان نہیں سکھائی. اس کے برخلاف آپ سکھوں کو دیکھیں, ملیشیا میں رہے 10 سال, وہاں پر چوتھی نسل تھی سکھوں کی اور فلوئنٹ پنجابی بولتی تھی. یہاں بھی بولتی ہے. جیسے ہی آپ پنجابی بولتے ہیں تو گویا آپ اپنے مذہب سے بھی کنیکٹ ہو گئے ہیں اور آپ اپنی ہیریٹیج سے بھی کنیکٹ ہو گئے. تو آپ کا مذہبی پرسپیکٹو کے حوالے سے آپ کا اب تک کا یہاں ایکسپیرینس یہ ہے, جو ماں باپ اپنے بچوں کو یہاں ریس کر رہے ہیں, آپ کی نظر میں یہ وہ ہے کہ ان سے ان کی زبان اب ان کے اندر رکھیں, ان کو نہ جانے دیں. اگر انہوں نے اپنی اگلی نسلوں کو دین پر قائم رکھنا ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے, وہ یہ کہ دین کی زبانیں ان کو سکھائیں. اور 3 زبانیں ہیں دین کی, اردو, فارسی اور عربی. اردو سے میں نے اس لیے شروع کیا کہ اس وقت اردو زبان میں جو کچھ مذہب اسلام پر کام ہو چکا ہے وہ عربی اور فارسی میں بھی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کام ہمیشہ بڑی شخصیات کرتی ہیں. سیکنڈری کام تو ہر جگہ ہو رہا ہوتا ہے, ٹرانسلیشن بھی ہو رہی تھی. بڑے لوگ کہاں پیدا ہو؟ بڑے لوگ کون ہوتے ہیں؟ بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو نئی تعبیر دیتے ہیں, ایک ہولسٹک اپروچ دیتے ہیں. اب دیکھیں مولانا مودودی ہیں, شاہ ولی اللہ ہیں, یہ سارے کے سارے لوگ, ابوالکلام آزاد ہیں, شبلی نعمانی ہیں, سید سلیمان ندوی ہیں, علامہ اقبال ہیں. اسی طریقے سے عہد قریب میں آپ دیکھ لیں غامدی صاحب ہیں, مولانا وحید الدین, ان سب نے ایک تعبیر دی ہے دین کی, ہولسٹک اپروچ دی ہے. وہ اپروچ ایک زبان میں منتقل ہوئی ہے. اب اگر بچہ وہ زبان نہیں جانے گا, ان بڑی شخصیات کو اپنا آئیڈیل نہیں بنائے گا. یہ بڑی شخصیات اس کے سوالوں کا جواب دیں گی جو یہاں پر پیدا ہو رہے ہیں. تو جو کام کرنے کا ہے یہاں پہ مسلمانوں کا, وہ ایک ہی کام ہے کہ اپنے بچوں کو زبان سکھائیں. زبان سیکھیں گے, دین خود بخود ان کے رویے میں واپس آ جائے گا. ایک تو طریقہ اس کا آپ نے بتایا یہ ہو گیا کہ ان کو اس کی زبان میں رکھیں, ٹھیک ہے نا. اس کا دوسرا آرگومنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ وہ زبان کلیکٹیولی اگر کمیونٹی نہیں قائم رکھ پا رہی بچوں میں اردو یا جو بھی آپ کی زبان ہے, تو کیا امریکہ میں کوئی آپ کو ایسا ایوینیو نظر آتا ہے کہ جس میں انگریزی زبان کو استعمال کر کے آپ لوگوں کا جو میسج ہے وہ پھیلایا جا سکے؟ کوئی آلریڈی ہے کوئی ایسی ریسورسز کی جو انگریزی زبان میں بھی تبلیغ کرتے ہوں یا آپ جیسا کام کرتے ہوں؟ دیکھیے ہمارا سارا کا سارا کام انگلش میں موجود ہے. غامدی صاحب کی تفسیر موجود ہے, ان کی کتابیں موجود ہیں, گفتگو کو بھی لوگ ٹرانسکرائب کر رہے ہیں, کچھ ٹرانسلیٹرز بھی ہیں جو بات آگے پہنچا رہے ہیں. لیکن جو جنریشن ہے یہاں کی, وہ کبھی بھی اس انگریزی کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتی. کیونکہ دیکھیں زبان کچھ نہیں ہوتی, زبان کے ساتھ ایک پوری تہذیب آ رہی ہوتی ہے, کلچر ہوتا ہے. تو یہاں کی جو مسلم جنریشن ہے اس وقت, اور میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, یہ کرائسس جو ہے اس وقت صرف مسلمانوں کو درپیش نہیں ہے. جتنے الہامی روایت کے ماننے والے ہیں ان کے بارے میں یہ ریسرچ آتی ہے کہ جیسے ہی وہ نوعمر گزار کے جوانی میں پہنچتے ہیں اپنے مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کنیکشن نہیں رہا مذہب سے واپس. تو ہمارا بھی لٹریچر انگریزی میں موجود ہے, وہ لوگ پڑھ بھی سکتے ہیں, لیکن ہماری زبان کو جس طرح ہم اردو میں بیان کرتے ہیں اس طرح کوئی انگریزی میں بیان کرے, اس کے لیے ایک وقت چاہیے. اس کے لیے یہاں پر لوکل ایسے لوگ پیدا ہوں گے. اس کے لیے جاوید احمد غامدی کوئی امریکہ میں پیدا ہوگا, تب وہ اس جس کو آپ کہتے ہیں استدلال کے ساتھ, اس روانی کے ساتھ, اس طریقے سے منظم انداز میں افکار کی ترسیل کر سکتا ہے, ورنہ لوگ اس سے کنیکٹ نہیں کریں گے. تو یہ تو ٹھیک ہے کہ پیرنٹس کے لیے ایک بریجنگ چیز موجود ہے, لیکن اگر ابھی آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو ابھی سے آپ کو محنت شروع کرنی ہے ان کو زبان سکھانے کے لیے. انگریزی زبان تو میں ان کو سکھا دوں گا, اور انگریزی زبان میں میرا لٹریچر ہی پڑھ لیں گے. انگریزی زبان میں وہ غامدی صاحب کو کیسے پہچانیں گے؟ وہ کیسے پہچانیں گے کتنا بڑا آدمی ہے؟ وہ تو جب تک آپ اردو نہیں جانتے آپ بندے سے متعارف ہی نہیں ہو سکتے, مولانا مودودی سے متعارف نہیں ہو سکتے. تو یہ چیز بظاہر بڑی مشکل لگتی ہے لوگوں کو, لیکن یہی حقیقت ہے کہ اگر زبان آئے گی تو مذہب آئے گا, ورنہ نہیں آئے گا. اچھا, اور بیک ٹو جو ہم فریڈم کے حوالے سے بات کر رہے تھے, امریکہ میں مسلمانوں, امریکہ میں اوور آل جو آزادی ہے اور جو مسلمانوں کی ہے, کبھی کوئی ایسے ایشوز ہیں آپ کی نظر میں جس سے مسلمان اپنے آپ کو امریکہ کے ساتھ کانفلکٹ میں پاتے ہوں؟ یعنی کوئی ایسے مسئلے ہیں مسلمانوں کے یہاں پہ جن کو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ امریکہ میں یہ چیز کرنی مشکل ہے بیکاز یہاں پہ ہم اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھتے یا بہت زیادہ آزادی ہے اور ہمارا مذہب خطرے میں پڑ گیا؟ جی, 2 چیزیں ہیں. دیکھیے ہمارے مذہب میں بھی اور ہماری تہذیب میں
حفظ فروج کا جو تصور ہے، یعنی آپ نے اپنے پرائیویٹ باڈی پارٹس کو جس طریقے سے سنبھالنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ مغربی تمدن میں وہ حساسیت اب اس طرح باقی نہیں رہی. یہ بھی بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، اور جو لوگ امریکہ سے باہر دیکھ رہے ہیں ان کے ہاں جو تصور ہے امریکہ کا وہ یہ ہے کہ شاید یہاں پر روڈوں پہ بالکل ننگے لوگ ہی پھر رہے ہوتے ہیں. ان کو مشیگن بلا دیں ذرا دسمبر میں. تو آپ یہاں اگر آپ دیکھیں، مثلا ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، یہ جو علاقہ ہے ہمارا ٹیکسس کا، جس طرح کراچی میں ایک محلے میں مسجدیں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں اس طرح ارد گرد کو 16-17 چرچ ہیں، ہر دروازے کے پاس ایک چرچ ہے. اور میں نے کبھی، سچی بات ہے، اس طریقے کی عریانی جو ہمارے عام طور پہ ایک تصور قائم ہوتا ہے مغرب کا، شاید وہ یورپ میں زیادہ ہو، امریکہ میں کسی حد تک نہیں دیکھی. ہم کنزرویٹو اسٹیٹس میں بھی رہتے ہیں، لیکن بالعموم یہ بات ٹھیک ہے کہ یہاں پر ایک مسلمانوں کو اپنے بچوں کے حوالے سے یہ تشویش رہتی ہے کہ سوسائٹی اس طرح حساس نہیں ہے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز حفظ مراتب ہے. ہمارے یہاں دینی لحاظ سے بھی اس کی بڑی قدر ہے اور بڑی اس کی اہمیت دی گئی ہے کہ خاندان کا ادارہ اس وقت تک نہیں چل سکتا جس وقت تک آپ نے شادی ہی کے ذریعے، نکاح ہی کے ذریعے اپنے آپ کو محدود نہیں کر دیا جنسی معاملات میں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ایک تصور اس کو سوسائٹی اب ایکسیپٹ کر چکی ہے، اور اس کی وجہ سے جو خاندان کا ادارہ ہے وہ بہت حد تک ڈسٹرب ہوا ہے. تو یہاں جو بچے بڑے ہو رہے ہیں، پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ ان دونوں چیزوں سے ظاہری بات اثر لیتے ہیں. اب جب اثر لیتے ہیں تو والدین کے پاس آتے ہیں. اب والدین اگر خود ایجوکیٹ نہیں ہوں گے کبھی، یہ سب کچھ تو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے پاکستان ہندوستان میں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اگر یہ کہا ہے تو اس کا ریزن کیا ہے؟ وہ ریزن نہیں ہوتی تو ایجوکیٹ نہیں کر پاتے، تو گیپ آ جاتا ہے. تو بچوں کو یہ لگتا ہے کہ بھائی یہ مجھ پر کلچر مسلط کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ پھر بغاوت کر کے اپنے لوکل کلچر کو اپنا لیتے ہیں. ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ پیرنٹس سب سے پہلے ایجوکیٹ ہو کہ یار یہ جو دونوں کانفلکٹس اس سوسائٹی میں موجود ہیں، ہماری ریزننگ کیا ہے، اس پر پھر ہم ڈائلاگ کریں بچوں سے، ان کو سمجھائیں، اور ڈائلاگ کریں سیکولر بیسس پہ، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ دین نے تو اس کی ہدایت دی ہے لیکن ہے سوسائٹی کے لیے. نہیں تو آپ فرض کریں نا، آپ کے بچے کے ساتھ اگر آپ کی کانفلکٹ ہوتی ہے، اس کو وہ پسند آتی ہے اس ٹائپ کی ڈریسنگ، یا اس کو اس قسم کے ریلیشن شپ پسند آتے ہیں، تو آپ کے اس کے ساتھ کیا ریزننگ ہوگی؟ میں اس کو پورا پیکج دوں گا. سب سے پہلے میں شروع کروں گا اس سے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم ایک خالق کو مانتے ہو؟ کیا تمہارے ذہن میں اس چیز کی توجیہ ہے کہ کائنات بنائی گئی ہے یا آپ سے آپ بنی ہے؟ اس پر گفتگو ہوگی. اگر وہ اس کو مان لیتا ہے کہ نہیں کسی خالق نے اس کو بنایا ہے، تو پھر میں اس سے اس پر بات کروں گا کہ خالق نے بنا کر چھوڑ دیا ہے ہماری عقل کے مطابق، یا ہماری کوئی رہنمائی بھی کی ہے. اگر اس نے کوئی رہنمائی بھی کی ہے تو پہلے تم اپنی شناخت واضح کرو، تم مسلمان ہو. اگر مسلمان ہو تو اب ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس خالق کی ہدایات کو پڑھیں گے. تم بھی مت اپناؤ، میں بھی نہیں اپناؤں گا. ریزننگ کریں گے، ریشنلٹی کی بنیاد پہ سمجھیں گے. تو جب ہم خالق کی باتیں پڑھ کے اس کو بتاتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ کے جنسی اعضاء کو چھپنا چاہیے، اور حیا کا یہ جذبہ یہ بڑھتا ہے. جب یہ بڑھتا ہے تو اسی سے خاندان کا ادارہ وجود پذیر ہوتا ہے. جب خاندان بنتا ہے تو بچے کی نگرانی کے لیے اللہ دو لوگوں کو مقرر کر دیتا ہے. یہ بچہ ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے پیچھے. تمہاری وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے کپڑے نہ پہنو. یہ کپڑے نہیں پہنو گے، حیا کا جذبہ پیدا ہوگا. یہ پیدا ہوگا تو پھر یہ صرف وہاں کھلے گا جہاں پر تمہاری نکاح کا جائز تعلق پیدا ہوگا. تو یہ پوری کی پوری اپروچ ہے جو اس کو سمجھائی جائے گی. اس میں ہزاروں سوالات اس کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں، اس کا جواب دیا جائے گا. اور یہ سوالات جو یہاں کے پیرنٹس فیس کرتے ہیں یا روزانہ کی تعداد میں فیس کرتے ہیں یہاں کے پیرنٹس. اور جو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، روزانہ فون کالز آتی ہیں، بات ہوتی ہے، وہ یہ کہ بچے کہتے ہیں کہ جی ہم شادی کرنا چاہ رہے ہیں غیر مسلم سے. آپ نے بھی سنا ہوگا. اچھا، پیرنٹس فون کرتے بھی ہیں. پیرنٹس فون کرتے ہیں تو فون کر کے وہ پوچھتے ہیں. تو میں سب سے پہلے پیرنٹس سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ کو کیا پرابلم، تاکہ مجھے پتہ تو چلے آپ کا کنسرن کیوں پیدا ہوا. تو آپ کو حیرت ہوگی یہ بات جان کے کہ 90% لوگ یہ نہیں کہتے اللہ میاں ناراض ہوں گے، دین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار لوگ کیا کہیں. اچھا، دوسرا یہ کہ اگر شادی کر دی تو یہ جو دیسی کمیونٹی ہے ہمارے گھر پہ تو کوئی بچی نہیں لے کر آئے گا. وہ کہے گا ان کی بچی نے تو گوروں سے شادی کر لی تھی، تو اب تو ہماری بچیاں بھی پر تولیں گی گوروں سے شادی کے لیے. سوشل پریشر. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جو مسئلہ آپ کے لیے نہیں بن سکا دین کا، بچی جا رہی ہے اب نکاح شادی کرنے کے لیے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے لیے وہ دین کا مسئلہ بنا دوں. تو بھی پہلے تو آپ کے لیے بننا چاہیے تھا نا. تو پھر جب اچھا بچی سے جب ہم بات کرتے ہیں، ان سے پہلا سوال میں کرتا ہوں اللہ کے بارے میں کیا تصور ہے آپ کا، یا مسلمان آپ ہیں تو کیوں ہیں. کہتی ہے میں تو مطلب مسلمان ہوں اس لیے کہ پیرنٹس مسلمان تھے، باقی میرا ایک مسلم بوائے فرینڈ بھی تھا، اس سے بہتر لگتا ہے مجھے یہ جو کرسچن ہے. تو ان کا مسئلہ بھی یہ نہیں ہوتا. تو اب شادی جو ہے
وہ ایک ہی دین کے ماننے والوں کے درمیان ہوگی. اس کے لیے پہلے کچھ پری ریکوزٹس ہیں, کچھ ڈرائیورز ہیں جو انسٹال کرنے ہیں ہم نے, اور وہ یہ ہے کہ بھائی اللہ کو اگر میں مانتا ہوں تو پھر شرک میرے لیے ایک پرابلم بنتا ہے, اور وہ ایول ہے, وہ جھوٹ ہے. میں یہ کیسے کر سکتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی رشوت لینے والے سے کر دوں, کسی ڈرگ ایڈکٹ سے کر دوں, کسی چور ڈاکو سے کر دوں؟ نہیں کروں گا نا, کیونکہ میرے لیے چوری, رشوت یہ سوشل ایولز ہیں. لیکن شرک میرے لیے سوشل ایول نہیں ہے, حالانکہ شرک بھی جھوٹ ہے, شرک کوئی دینی تصور نہیں ہے. تو پھر ہم بچی کو بتاتے ہیں, میں کہتا ہوں آپ کے بارے میں اگر کوئی جھوٹ بولے اور آپ کا یہ بوائے فرینڈ ہی آپ کے بارے میں جھوٹ بولے تو کیا تب بھی آپ اس سے شادی کریں گے؟ نہیں کریں گے. وہ کائنات کے پروردگار کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے کہ اس کے ساجی, اس کے سب آرڈینیٹس موجود ہیں. بٹ ٹو کاؤنٹر دیٹ آرگیومنٹ, اگر آپ سے دوبارہ کوئی سوال یہ کرتا ہے کہ آپ جو فریم ورک بتا رہے ہیں اس میں رہ کے میں شادی کروں, اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اس میں کامیاب ہوں گا؟ نہیں, شادی کی کامیابی اور ناکامی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. شادی ہو سکتا ہے کسی اہل کتاب سے کر کے بہت کامیاب ہو جائے, اور کسی مسلمان سے کر کے بالکل ناکام ہو جائے, روز طلاقیں ہو جائیں. ابھی طلاقیں آپ کو سامنے جو شرح پاکستان میں ہسٹری میں سب سے زیادہ طلاق کی شرح سامنے آئی, سارے مسلمان ہیں. اس کا کامیابی ناکامی سے کوئی تعلق نہیں. اس کا تعلق اس سے ہے کہ جو پہلا فیصلہ میں کرنے جا رہا ہوں اس میں جو بنیادی سوال ہے کہ وہ بندہ اپنی جگہ پر ورلڈ ویو کیسے رکھتا ہے پروردگار کے بارے میں, یہ پہلا سوال ہے. اس کے بعد میں 10,000 اور چیزیں بھی دیکھوں گا, بیہیویئر بھی دیکھوں گا, اس کی اکانومی بھی دیکھوں گا, اس کی ڈگری بھی دیکھوں گا, سب چیزیں دیکھوں گا. تو کامیابی ناکامی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس کا تعلق میری حساسیت سے ہے. کیا میں اس بات کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں؟ وہ تو عین ممکن ہے کسی ڈرگ لارڈ سے میں شادی کروں, بہت کامیاب ہو جائے, لیکن میرے لیے یہ پرابلم ہے کہ ڈرگس کا کام کرنا سوسائٹی کے لیے مہلک ہے. تو کہنے کا آپ کا مطلب یہ ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ پہلے آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ ان پرنسپل جو ماں باپ ہیں یا بچے ہیں, اگر وہ شادی یا ڈریسنگ ایسی کرتے ہیں بنیادی طور پر اس کو برا مانتے ہیں یا نہیں. پہلے تو آپ کو یہ ان سے وہ کرنا ہے, کیونکہ وہ کانفلکٹ کا شکار نہ ہو کہ ایک طرف تو آپ برا بھی مانتے ہو اور پھر وہی کر رہے ہو. لیکن ٹو گو along آپ کی لاجک سے, اگر اس کو وہ سرے سے برا ہی نہیں مانتے تو پھر تو صحیح ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر وہ آپ کیوں آتے ہیں ہمارے پاس؟ صرف اس لیے آتے ہیں کہ اس موقع پہ دوسروں کی ٹینشن ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو میں ان کو پھر ایک ہی بات کرتا ہوں کہ اس موقع پہ آپ عشق کے مقابلے میں دین کو لے کے آ رہے ہیں. دین مجروح ہوگا, عشق جیت جائے گا. اور یہی ہوتا ہے, 90% لوگ اسی طرح کرتے ہیں. شادیاں ہو جاتی ہیں, اور ایک نصیحت جو ہم ان کو کرتے ہیں وہ یہ کہ اس سب کے باوجود بچوں سے رشتہ نہ توڑیں, تعلق نہ کاٹیں. سوسائٹی کے لیے آپ اون کریں ان کو. خلاف ورزی کی ہے نا اس نے, بھائی خلاف ورزی. اچھا, میں ہمیشہ یہ پوچھتا ہوں جب یہ لوگ آتے ہیں پیرنٹس کہ بھائی ہماری بچی وہاں نکاح کر رہی ہے, میں کہتا ہوں آپ کا نماز کے بارے میں کیا تصور ہے؟ نماز تو کبھی پڑھی نہیں زندگی. تو میں نے کہا بھائی نماز نہ پڑھنا بھی اسی طرح کا ایک انحراف ہے جس طرح بیٹی کا غیر مسلم میں شادی کرنا ہے. اس پہ آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. اس پہ آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. تو پورا کا پورا پیکج ہے دین کا. یہاں پر جو لوگ آتے ہیں ان کو جو اصل چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ ایک نئی جگہ ہے, یہاں پر ان کی روٹس بننے میں وقت لگے گا. آپ نے محنت کرنی ہے یہاں پہ اپنی نسلوں کے لیے. آپ محنت نہیں کریں گے تو دوسری طرف سے تو محنت ہو رہی ہے آلریڈی نا. نظام تعلیم بھی ان کا ہے, زبان بھی ان کی ہے, بڑی شخصیات بھی ان کی ہیں, اور سوشل انوائرمنٹ بھی ان کی ہے. تو یہ ایک بڑا چیلنج آتا ہے. اچھا, بچوں کے لحاظ سے کیا چیلنج آتا ہے؟ بچوں کو والدین ہمیشہ سے بتا رہے ہوتے ہیں, وہی پورا مذہبی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, پاکستان میں مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں, کافروں کے ملک میں ہجرت نہیں ہو سکتی, اسی طریقے سے غیر مسلم تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. اب بچہ یہاں پہ آتا ہے, وہ کہتا ہے اتنے سویٹ, اتنے کام, ٹافیز بھی کھلاتے ہیں اور ٹریٹس بھی دیتے ہیں, دوست تو مسلمان بھی نہیں ہوتے, اتنے اچھے تو مسلمان بھی دوست نہیں ہوتے میرے. ابو کہتے ہیں جہنم میں جائے گا. اچھا, ابو سے آگے پوچھتے ہیں کیا ہے, کوئی جواب نہیں, اس لیے کہ اپنے آپ کو آپ نے ایجوکیٹ ہی نہیں کیا. وہ جو سافٹ ویئر پہلی دفعہ پاکستان میں ڈلا تھا کراچی کے رنچوڑ لائن میں, اس کے بعد وہ اپڈیٹ نہیں ہوا. تو اب سب سے پہلی ضرورت پیرنٹس کی یہاں پہ ہوتی ہے کہ خود ایجوکیٹ ہو. خود ایجوکیٹ ہوں گے تو بچوں کو جواب دینے کے قابل ہوں گے. اچھا, یہ خود یہ اگین یہاں پہ جو کمیونٹی ہے بچوں کو اپنے کلچر فریم ورک میں رکھنے کے لیے, مذہب سے اٹیچ رکھنے کے لیے سب سے آسان ان کا ایک شارٹ طریقہ یہ ہے کہ اس کو کسی مسجد کے ساتھ اٹیچ کر دو یا کسی کمیونٹی سینٹر میں, اسلامک کمیونٹی سینٹر میں بھیج دو. تو کیا یہ کافی ہے؟ مطلب یہ کرنے سے بچہ سنبھل جائے گا؟ میرے لحاظ سے تو یہ کرنے سے بچہ نہ صرف یہ کہ سنبھلے گا نہیں بلکہ شاید اور بگڑ جائے. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی محنت سے وہ ہو جاتے ہیں کہ خود کچھ نہیں کرنا. آپ نے اس کو سوسائٹی کے اندر ایک جزیرہ بنا کے وہاں پہ رکھ دیا.
تو وہ مثلاً اسلامک اسکول چلا گیا, 6 سال اس نے پڑھ لیا, 8 سال پڑھ لیا, اس کے بعد اس نے آنا تو باہر ہی ہے نا, یہیں کا ہائی اسکول ہے, یہیں کی یونیورسٹیز ہیں, یہیں کی کمیونٹی ہے. تو آپ کو جو کام کرنا تھا وہ کام تو یہ کرنا تھا کہ اس سوسائٹی میں رہ کر وہ کیسے ایجوکیٹ ہو. آپ نے اس کو وہاں سے نکال دیا, اسیمیلیٹ نہیں ہونے دیا. آپ وہاں رہتے, آپ کو پتہ چلتا وہاں کی کیا پرابلم ہے, اور کل آپ نے پھر وہاں پہ جانا ہے. تو آپ ایلین بن کے سوسائٹی میں نہیں جی سکتے, سوسائٹی کا حصہ بنے. اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہی شکوہ پھر یہاں کے لوگ بھی کرتے ہیں, یار ہم آپ کو امیگریشن دیتے ہیں, آپ کو اس ملک میں لے کر آتے ہیں, اس کو اپنا ملک سمجھو, اس کے نظام تعلیم کو اپنا نظام تعلیم سمجھو, کبھی اس کے لیے بھی مسجدوں میں دعائیں کیا کرو, خالی بینیفٹس مت لو. تو سوسائٹی کا حصہ نہیں بنتے. آپ نہ لوکل پالیٹکس میں آئیں گے, آپ اپنے خاص دائرے میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو کرنا کیا ہے, مسجد جوڑتی ہے, مسجد ہماری تہذیب ہے, ہماری شناخت ہے, ہم نماز بھی پڑھیں گے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کو ایجوکیٹ کریں. آپ ایجوکیٹ کیسے کریں کہ جو سوالات ہیں اس وقت, بڑے سوالات مذہب کے بارے میں, اس کا جواب آپ کو آنا چاہیے. آپ کو آئے گا تو آپ کے بچے کو آنا چاہیے. مثلا سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ بھائی جنت میں کون جائے گا, کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. ہر بچہ پوچھتا ہے, وہ آ کے روز اپنے والدین سے پوچھتا ہے کہ یہ اتنے اچھے لوگ ہیں, کیوں جہنم میں جائیں گے. تو اب پیرنٹس کو اگر اس کا سوال کا جواب نہیں آتا تو اسلامی اسکول میں آپ بند کر کے اس کو سکھا دیں کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے, کوئی مسئلے کی بات نہیں, تو اس سے مسئلہ حل ہوگا. تو میں نے یہ یہاں بڑی تعداد میں دیکھا ہے کہ جو بچے وہاں پر رہ کے باہر نکلتے ہیں وہ پھر اس چیلنج کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے, اور پھر ان کو یہ لگتا ہے کہ یار جو جوابات تھے وہ تو ہم وہاں لے چکے ہیں, وہ تو مقابلہ ہی نہیں کرتے ان سارے سوالوں کا. تو پھر وہ مذہب سے شعوری طور پہ متنفر ہو جاتے ہیں. تو کسی بھی اسکول میں ان کو پڑھائیں, اصل چیز یہ ہے یہ بنیادی سوالوں کے جواب دیں. غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہوگا, غیر مسلم حکومتوں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہوگا, ہم مسلمان ہیں تو ہماری کیا سیاسی ذمہ داریاں یہاں رہ کے پوری کرنے کے لیے. اب آپ دیکھیے یہاں پر جو لاز ہیں, ہم ان لاز کے بارے میں اتنے تضادات کا شکار ہیں کہ یہ دینی لحاظ سے جائز ہیں, دینی لحاظ سے ناجائز ہیں, طلاق اس قانون کے مطابق کرنی ہے, اپنے قانون. تو یہ سارے موضوعات ایجوکیشن کے موضوعات ہیں. تو ہم نے یہی کوشش کی یہاں پر جو سینٹر بنایا کہ یہاں کے مسلمانوں کو بتایا جائے کہ جی ایجوکیٹ یور سیلف, اور ڈائیلاگ کریں بچوں کے ساتھ. یہ پاکستان نہیں ہے, اور اب پاکستان میں بھی میں آپ کو بتاؤں یہ ممکن نہیں ہے, کہیں بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنی رائے ٹھونس دیں ان کے اوپر یا ان کو زبردستی کوئی بات پر لے جائیں. یہ ناممکن ہو چکا ہے. چلیں جی حسن بھائی, بہت بہت شکریہ یار, آپ نے ہمیں وقت دیا. اٹس بین گریٹ ٹاکنگ وتھ یو. بہت شکریہ جی, اور اللہ تعالیٰ آپ کے پیغام کو آگے پہنچائے. بہت انسپریشن لیتے ہیں لوگ آپ کی ویڈیوز سے, میں خود بھی دیکھتا ہوں, اور بہت اچھا فیڈ بیک ہے اس کا, اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. تھینک یو سر, تعریف آپ نے کی, بہت بہت شکریہ. بڑا اٹ مینز اے لاٹ ٹو می. چیک انشاءاللہ آپ کو پہنچ جائے گا تھوڑے دنوں میں. نہیں, بہت بہت شکریہ. حسن بھائی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. ہی آلسو ڈز اے لاٹ آف ورک آن ہز یوٹیوب اور فیس بک چینلز, ان کو پلیز آپ بھی فالو کیجیے. غامدی صاحب کے ساتھ تو ہوتے ہی ہیں وہ. پھر ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ. دیٹس اٹ, سی یو نیکسٹ ٹائم.